اچھا تو سنو، وائٹ کی کہانی تو سب نے ہی سنی ہوگی ہے نا، لیکن آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں اس میں کچھ ایسے موڑ ہیں جو شاید کسی نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو آئیے سیدھا اس سوال سے ہی شروع کرتے ہیں جو اس کلاسک کردار کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا ہو اگر ملکہ اصل میں بری تھی ہی نہیں، صرف اپنی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی؟ یہی سوال ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہوگا۔ سنو، وائٹ کا یہ ورژن کہانی کے بنیادی محرکات اور نتائج کو بالکل بدل دیتا ہے۔ مطلب ہم جو کچھ بھی اس کہانی سے توقع رکھتے ہیں نا، یہاں ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی ہے ملکہ کا کردار۔ یہاں وہ کوئی روایتی ظالم ولن نہیں ہے۔ دیکھیے، ملکہ بننے سے پہلے وہ ایک بالکل عام سی لڑکی تھی، محل کے کچن میں کام کرتی تھی، غریب تھی لیکن خوبصورت اور خوش مزاج، اور سب سے دلچسپ بات، وہ اسکربل میں بہت ماہر تھی، اور اسی مہارت کی وجہ سے بادشاہ نے اسے پسند کیا۔ یہ پس منظر اس کے کردار کو، آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ حقیقی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں اصل ولن اس کی فطرت نہیں بلکہ اس کا خوف ہے۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں بادشاہ کسی اور سے نہ مل لے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو، اور یہی ڈر، یہی خوف تھا جس نے اس کے دل کو سخت بنا دیا۔ اس کے سارے کام برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس گہرے خوف کی وجہ سے تھے۔ اور پھر آخر کار وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ایک دن جادوئی آئینے نے اسے وہ بری خبر سنا ہی دی، اور یہ آئینہ بھی آپ دیکھیں گے کسی جدید زمانے کے سمارٹ اسسٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ جواب سنیے، کتنا عجیب و دفتری سا ہے۔ صبح 8 بجے سے ذرا سی زیادہ خوبصورت، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جادوئی آئینہ نہیں بلکہ خوبصورتی کی کوئی سٹاک رپورٹ پیش کی جا رہی ہو، بالکل مضحکہ خیز۔ اچھا، اب ملکہ کو چھوڑ کر اپنی ہیروئن کی طرف آتے ہیں۔ یہ سنو وائٹ پرانی کہانی والے نازک سی شہزادی نہیں بلکہ بہت زیادہ عملی اور حقیقت پسند ہے۔ اس کا سفر دیکھیں۔ صبح وہ جنگل میں بھاگتی ہے، دوپہر تک کیچڑ اور خراشوں سے بھری ہوتی ہے، شام تک بالوں میں ٹہنیاں اور پتے اٹکے ہوتے ہیں، اور رات ہوتے ہوتے وہ خوبصورتی جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑی تھی وہ بچی ہی نہیں۔ اب اسے زندہ رہنے کے لیے صرف اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ اور یہاں کوئی جادوئی مدد نہیں ملتی۔ سنو وائٹ کو بونو کے ساتھ اپنی بقا کے لیے باقاعدہ ایک ڈیل کرنی پڑتی ہے، ایک سودا کرنا پڑتا ہے۔ اور ڈیل کیا ہے؟ تم یہاں رہ سکتی ہو لیکن تمہیں برتن دھونے پڑیں گے۔ مطلب اس کی قدر اس کی خوبصورتی میں نہیں بلکہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ کتنا عملی اور تھوڑا مزاحیہ بھی ہے نا؟ چلیں اب کہانی کے سب سے مشہور حصے کی طرف آتے ہیں، سچی محبت کا بوسہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ورژن اس رومانوی لمحے کا کیا حشر کرتا ہے۔ تو یہاں ہوتا کیا ہے، شہزادہ شیشے کا تابوت دیکھتا ہے لیکن پھر وہ اپنے ہی کتے سے ٹکرا کر گر جاتا ہے، اور اس دھکے سے تابوت بھی گرتا ہے جس سے وہ زہریلے سیب کا ٹکڑا سنو وائٹ کے گلے سے باہر آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ہیرو والا کام نہیں تھا، یہ تو ایک طرح کی کامیڈی تھی، ایک حادثہ۔ اور ہوش میں آنے کے بعد سنو وائٹ کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ کوئی محبت بھرا جملہ نہیں بلکہ ایک شکایت، اب مزید سیب نہیں۔ اس سے اس کے کردار کی حقیقت پسندی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے بڑے موڑ پر، اس کا انجام جو اصل کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ملکہ کو کوئی خوفناک سزا نہیں ملتی بلکہ جب وہ غصے میں آئینہ توڑتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک ڈراونا خواب دیکھتی ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتی ہے تو وہ ایک بدلی ہوئی انسان ہوتی ہے۔ آئینے کا جادو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کے اندر کا حسد اور پریشانی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ خود کو بالکل آزاد محسوس کرتی ہے، اور اسے صرف ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسکریبل کھیلے۔ تو یہاں 2 الگ الگ ہیپی اینڈنگز ہیں۔ سنو وائٹ کو حادثاتی طور پر بچایا جاتا ہے اور اسے تحفے میں ایک ڈش واشر ملتا ہے، جبکہ ملکہ کو حسد اور خوف سے آزادی ملتی ہے اور وہ اسکریبلنگ کھیلنے میں اپنا سکون پاتی ہے۔ دونوں کے لیے خوشی کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا خوش و خرم زندگی کا مطلب ہمیشہ کوئی شاہانہ پریوں کی کہانی والا اختتام ہی ہوتا ہے، یا پھر اس کا مطلب صرف ذہنی سکون بھی ہو سکتا ہے؟